السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، حضرت داغ دہلوی کا ایک خوبصورت شعر ہے، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دوم ہماری زباں کی ہے۔ سامعین محترم، اس خوبصورت زبان کے حروف تہجی کیا ہے اور کیسے انہیں پڑھا جائے، آج ہم ایک مختصر گفتگو اس بات کو لے کر کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں سامعین محترم کہ اردو کے جو حروف تہجی ہے وہ 51 ہیں، 51۔ ان 51 حروف تہجی میں 14 یعنی 14 حکار آوازوں والے حروف ہیں، یعنی وہ حروف جن سے ہے حروف کی آواز ملی ہوتی ہے۔ تو آئیے ان حروف تہجی کی قرأت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے انہیں صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے۔ دوستو، آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا مدرس طارق احمد ملک۔ تو حروف تہجی کیا ہے، جنہیں انگریزی میں الفابیٹ کہتے ہیں؟ جن حروف سے کسی زبان کے لفظ ترکیب پاتے ہیں وہ اس زبان کے حروف تہجی یا حروف ہجا کہلاتے ہیں۔ ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور حروف ہجا بھی، دونوں نام انہیں دیا جاتا ہے، ہجا یا تہجی۔ تو یہ بات اب ہمیں سمجھ آئی کہ جن حروف سے کسی زبان کے لفظ ترکیب پاتے ہیں، تشکیل پاتے ہیں، وہ اس زبان کے حروف تہجی یا حروف ہجا کہلاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو حروف تہجی ہے ان کا صحیح تلفظ آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے پڑھا جائے ان حروف کو۔ اگر یہاں اوپر الفاظ ہے تو نیچے ہم ان کا تلفظ دیکھیں گے کہ کیسے کس حرف کو پڑھا جائے۔ تو پہلا کیا ہے، یہ ہے الف، یعنی اسے الف پڑھے۔ چلو یہاں تلفظ کے لیے کوئی اور انک استعمال کرتے ہیں، یہ ہے الف۔ تو دوسرا کیا ہوگا، یہ ہے اسے پڑھنا ہے بے۔ پھر اسے کیا پڑھیں، اسے پڑھیں گے پے۔ اسے کیا پڑھیں گے، اسے پڑھیں گے تے۔ یہ ہوگا ٹے، تو یہ ہوگا سے۔ سامعین محترم، یہاں آپ مغالطے میں مت پڑھیے گا کہ جب ہم عربی کے حروف تہجی پڑھتے ہیں تو ہم الف، با، پا، تا، ٹا، سا پڑھتے ہیں۔ یہاں اردو میں الف، بے، پے، تے، ٹے، سے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کیا ہوگا، یہ جے نہیں ہے، یہ جیم ہے۔ اور اس کے بعد یہ کیا ہوگا، یہ چیم نہیں ہے، یہ چے ہے۔ اور یہ کیا ہے، یہ ہائی ہے، ایسے یا پھر ایسے، ہائی۔ اور اس کے بعد یہ والا کیا ہے، یہ کھائی ہے یا پھر ایسے، کھائی۔ سامعین محترم، آپ ضرور سوچتے ہوں گے کہ یہ تلفظ ہم کہاں سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے پاس ضرور لغت ہوگی، فیروز اللغات تو آج بہت مشہور ہے، اس پر جب آپ حروف پڑھیں گے تو پہلے ان حروف کی پروننسیشن دی گئی ہوتی ہے جسے ہم اردو میں تلفظ کہتے ہیں، تو وہاں سے آپ اس بات کی تسلی کر سکتے کہ ان حروف کو کیسے پڑھا جائے۔ میں نے بھی اسی سے استفادہ کیا ہے۔
تو یہ کھائے ہے یا کھائے. اسی طرح یہ کیا ہے, اسے پڑھیں گے دال, اسے پڑھیں گے ڈال. یہ بہت آسان ہے, ہمیں ویسے بھی معلوم ہے. اسے پڑھیں گے زال, اسے پڑھیں گے رے, تو اسے پڑھیں گے ڈے, اسے پڑھیں گے زے. تو اس کو کیا پڑھیں گے, یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے, چونکہ ہم کشمیری ہیں, اس کشمیری میں ہم اسے سے پڑھتے ہیں, مگر اردو میں, عربی میں یہ لفظ تو, یہ ورڈ یہ حرف تو ہے ہی نہیں. تو اردو میں جب اسے پڑھتے ہیں تو اسے جے پڑھتے ہیں. جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے ایک لفظ اردو میں ایسے, اسے ہم ژالہ باری نہیں پڑھیں گے, اسے ہم جالہ باری پڑھیں گے. پھر اس کے بعد یہ لفظ ہے ہمارے پاس, یہ ہے سین, یہ حرف, یہ ہے شین. تو یہ ہوگا سواد, سواد یا ساد بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح یہ نقطے والا حرف ہے زواد یا زاد بھی پڑھیں گے. تو اس کے بعد ہے یہ توئے, توئے ایسے اسے لکھیں گے. یہ والا ہوگا زائے. جب ہم واو کے اوپر یہ ڈالتے ہیں نا, چونکہ ہم اب حروف پڑھتے ہیں, یہ واو مادولہ ہوتا ہے جو لکھنے میں آتا ہے مگر پڑھنے میں نہیں آتا. اس کے بعد کا یہ ہے آئین, آئین, اور یہ ہے گائن. این گین نہیں پڑھیں گے, آئین گائن. تو چونکہ ہمارے پاس دو طرح کے حروف ہوتے ہیں, ایک ہے نقطہ والے, انہیں ہم منقوط کہتے ہیں. منقوط, یہ ہم ساتھ ساتھ سیکھیں گے. منقوط حروف کون ہوتے ہیں, وہ جن پر نقطے ہوں, جیسے گین ہے, جیسے زواد ہے, جیسے زوئے ہے. دوسروں کو ہم کہیں گے غیر منقوط. یہ ہم ساتھ ساتھ سیکھیں گے. وہ جن پر نکات نہیں ہے, یہ ہے عین ہے, توئی ہے, وغیرہ ہے, الف ہے, جن پر نکات نہیں ہوگی. تو پھر کیا ہمارے پاس یہ ہے پھے, پھے. تو یہ کیا ہوگا اس کے بعد, یہ قاف, قاف. ہاں, اس کے بعد جو ہم نے لکھا ہے اسے ہم غلط تلفظ کے ساتھ کی پڑھتے ہیں. یہ بھی کاف ہے, قاف, 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 قاف. یہ جو والا اس کے بعد ہے یہ ہے گاف, اور یہ ہے لام. پھر اس کے بعد ہے میم. تو اس کے بعد ہے نون. اس کے بعد ہے واو, واو. اس کے بعد ہے ہے. یہ عربی والا ہا نہیں ہے, یہ ہے. اس کے بعد ہے حمزہ. اس کے بعد ہے جسے ہم چھوٹی یہ کہتے ہیں. تو اس کے بعد ہے چھوٹی ہے, اسے پڑھتے ہیں. ہر چند کی یہ چھوٹی یہ نہیں ہے, چھوٹی یہ, ہر چند کی یہ چھوٹی یہ نہیں ہے, یہ یائی معروف ہے. یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ, اور یہ جو ہے نا یہ بڑی, یہ ہم اسے پڑھتے ہیں. ہر چند یہ بڑی یہ نہیں ہے, یہ یائی لین ہے, یائی لین. تو اس طرح ہم نے ان حروف کا تلفظ سیکھا, جیسے کہ الف,
بے پے تے ٹے سے جیم چے ہائے کھائے دال ڈال زال رے ڈے زے جے سین شین صاد زواد طوے زوئے عین غین پھے قاف کاف گاف لام میم نون واو ہے حمزہ چھوٹی یہ یعنی یا معروف بڑی یہ یعنی یا لین. تو یہ ہوئی ہمارے پاس. اگر ہم تعداد دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے پاس کتنے آتے ہیں؟ یہ ہیں 37 حروف یہ آئے ہمارے پاس، یہ 37 آئے. اب ہم دیکھیں گے اور کچھ مت ہے، وہ ہے ہمارے پاس یہ حکار آوازوں والے حروف، وہ حروف جن کے ساتھ ہے کی آواز ملی ہوئی ہے. تو یہ ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 7 اور 7، یہ ہمارے پاس ہے 14. تو یہ ہم خود پڑھ سکتے ہیں. ہندی سے یہ مستعار لائے گئے ہیں. یہ ب یعنی اس میں کون سی چیزیں ہیں؟ یہ بے پلس ہے ہیں، یہ پے پلس ہے حکار ہے نا، یہ تے پلس ہے، یہ ٹے پلس ہے. تو یہاں ہم دیکھیں گے یہ مخلوط، اگر ہم کہیں گے ایک ہوتا ہے مخلوط یعنی ملا ہوا یا ملے ہوئے حروف، مخلوط حروف. یہ مخلوط ہے. جیسے بے کے ساتھ ضروری پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ب پ تھ ٹ ژ چھ ڈ ر ڑ کھ گ ل م ن. تو ان کے ساتھ یہ جو دوچشمی ہے یہ ملی ہوئی رہتی ہے. ان کو ہم حکار آواز والوں کے حروف کہتے ہیں. تو اس طرح پیارے بچوں یا محترم سامعین جو بھی ہے اس ویڈیو کو دیکھتے، تو اس طرح ہمارے پاس اردو حروف تہجی میں کتنے الفاظ آتے ہیں؟ ہمارے پاس 51 حروف آتے ہیں. تو اس طرح ہم نے آج کی اس لیسن میں جاننے کی کوشش کی کہ ہمارے پاس جو حروف تہجی ہے ان کی تعداد کیا ہے، ان کا تلفظ کیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آج کے بعد جب بھی ہم حروف تہجی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو ان تمام چیزوں کا ہم خیال رکھیں. حروف ہجا کو انگریزی میں الفابیٹ کہتے ہیں، حروف کو الگ سے لیٹرز انگریزی میں کہتے ہیں. تو یہ ہم نے ایک اور چیز جان لیا کہ منقوط حروف کچھ ہے جن پر نکات ہے، اور غیر منقوط وہ جن پر نکات نہیں ہوتے. تو اس طرح عزیز طلبہ اور معزز سامعین، ہم نے ایک چھوٹا سا لیسن آج سیکھا کہ حروف تہجی کیسے پڑھیں اور ان کو ادا کیسے کریں. کوئی بھی شک یا شبہ ہو تو ضرور اپنی آرا سے مجھے نوازیے گا. آپ کو آج کی یہ پیشکش کیسی لگی؟ مجھے آپ کی آرا کا انتظار رہے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت. خدا حافظ.